سورہ الفاتحہ کے حوالے سے آج ہمارا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ لفظی ترجمہ اللہ تعالی کے ساتھ بہت رحم فرمانے والے، نہایت مہربان۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ فرما کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ انسان لوگ اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کریم کے نام کے ساتھ، اور یہ تعلیم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی یہی تعلیم۔ اور بسم اللہ کہنے کی شان و عظمت اس قدر زیادہ ہے، اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی روایت کردہ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی گدھے پر سوار تھے، گدھے کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا تعس الشیطان، شیطان برباد ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنك إذا قلت تعس الشیطان تعاظم، تم یہ نہ کہو شیطان برباد ہو جائے۔ کیوں؟ جب تم یہ کہتے ہو شیطان برباد ہو جائے تو شیطان اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کہے بقوتی سراتہ، میں نے اپنے زور سے اسے گرایا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ بسم اللہ تفاغر حتی یصیر مثل الذباب، بلکہ جب تو کہے بسم اللہ تو شیطان حقیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کی برکت کہ جب کسی ایسی ناگہانی صورت میں آدمی اللہ کا نام لے تو شیطان ذلیل و خوار ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے۔ اس میں شروع کا معنی لفظ موجود نہیں۔ دیکھیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہیں، شروع کا معنی نہیں۔ واللہ اعلم، اس کا شروع میں کہنا اس قدر مسلمہ اور جانی پہچانی بات ہے کہ شروع میں نہ کہنے کے باوجود بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا تو سمجھا گیا میں شروع کرتا ہوں پڑھنے کو، میں شروع کرتا ہوں لکھنے کو، میں شروع کرتا ہوں بولنے کو، میں شروع کرتا ہوں کھانے کو، میں شروع کرتا ہوں پینے کو، میں شروع کرتا ہوں سونے کو۔ پھر سماعت فرمائیے، بسم اللہ میں اگرچہ شروع کرنے کا معنی الفاظ نہیں
لیکن جس طرح آپ کہتے انڈرسٹوڈ کہ یہ ہے یہ ایسا لفظ کہ مسلمان جب بولے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شروع کر رہا ہے اور جو کام شروع کر رہا ہے وہ ساتھ میں آ رہا ہے. بسم اللہ 7 نام اللہ کے. اللہ کریم کے بہت سے نام، یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں. سورہ الاسراء آیت نمبر 110 میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام اللہ، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ ناموں میں سب سے بالا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ اس کا لفظی معنی یہ ہے الذی یألہہ کل شیء ویعبدہ. اللہ وہ ذات جس کی عبادت، جس کی بندگی ہر چیز کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کا نام ہی ایسا ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ ہر کوئی جو سوا اللہ ہے وہ ان کے معبود ہے، اور ہر کوئی جو سوا اللہ ہے وہ ان کی عبادت کرنے والا. اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم. رحمان فعلان کا وزن ہے، اور رحیم عربی میں فعیل کا وزن ہے. دونوں میں مبالغہ ہے، اور دونوں اور رحمت سے بنے ہیں. مفسرین نے رحمان اور رحیم کے متعدد معانی بیان کیے. رحمان اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا وہ ذات جو بڑی بڑی واضح روشن نعمتیں عطا فرماتے، اور رحیم جو بڑی بڑی باریک نعمتیں مخلوق کو عطا فرماتے. دونوں رحمان بھی نعمتیں عطا فرمانے والے اور رحیم بھی نعمتیں عطا فرمانے والے، لیکن رحمان ظاہر نعمتیں بڑی بڑی بارش ہو رہی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ہوا ہے، اور رحیم باریک باریک جو اندر کا نظام ہے تو پتا ہے کیا کچھ. اسی وقت تھوڑی سی خبر ہوتی ہے جب نظام کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے، پتا چلا اندر کیا دنیا. آدمی تفصیلات ڈاکٹروں سے سنتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا کارخانہ ہے اندر، تو وہ کون چلانے والا ہے کہ آسانی سے چل رہا ہے. ایک طرف جانور کے پیٹ میں گوبر ہے اور ایک طرف صاف و شفور. یہ نعمتیں ظاہری ہوں، باطنی ہوں، بڑی ہوں، چھوٹی ہوں، سب عطا کرنے والے اللہ ہیں. رحمان بڑی بڑی ظاہری نعمتیں عطا فرمانے والے، رحیم باریک باریک نعمتوں کے عطا فرمانے والے. نہ کوئی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اور ہے، اور نہ ہی کوئی باریک نعمتیں عطا کرنے والا اور. رحمان کا ایک دوسرا معنی، رحمان وہ
جو سب پہ رحم کرے، وہ جو انہیں گالی دے ان پر بھی رحم۔ اللہ کا شرک کرنا اللہ کی ذات میں بہت بڑی توہین۔ اللہ کے لیے بیوی اور بیٹے کا دعویٰ کرنا اتنی سنگین ہے کہ اس کی سنگینی کی وجہ سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اسے بھی آکسیجن دے رہے ہیں، اسے بھی اپنی زمین پر چلنے کا موقع دے رہے ہیں، آسمان سے آنے والی بارش سے وہ بھی فیضیاب ہو رہا ہے۔ الرحمن سب پہ رحم کرے، اور رحیم اس سے مراد بعض مفسرین کے مطابق اہل ایمان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا۔ تو رحیم تابعداروں کے لیے، رحمان نافرمان اور تابعدار دونوں کو۔ تیسرا معنی رحمان اور رحیم دونوں کے فرق میں کہ رحمان جس سے رحمتیں آ رہی ہیں، رحمان میں رحمتوں کے آنے کا معنی، رحیم جن کی ذات بابرکات ہے ہی ایسے جو سراپا رحمت ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، رحمان اس اعتبار سے کہ وہاں سے رحمتیں نکل رہی اور مخلوق پہ آ رہی ہیں، اور رحیم کہ وہ ہے ہی رحمت والے۔ رحمان و رحیم کے حوالے سے ایک اور بات، لفظ رحمان مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور پر رحمان بولنا درست نہیں۔ ذرا نکالیے سورہ الاسراء آیت نمبر 110۔ یہ عرض کرتا ہوں 294 294۔ یہ 293 بھی کہہ رہے ہیں، سورہ الاسراء کی آخری صفحہ آیت نمبر 110۔ قل اللہ او الرحمن، سورہ الکاف جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے اوپر جگہ مل گئی ہے؟ بولیے، جن ساتھیوں کو مل گئی اور دوسروں کو دکھائے۔ ڈاکٹر صاحب جی جگہ نہیں ملی؟ قل اللہ او الرحمن، اللہ تعالیٰ کو پکارو یا رحمان کو، ایما تدعو جو بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی تو ان کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ رحمان اللہ اور رحمان ان کا کسی اور پر بولنا درست نہیں۔ ہمارے جو اخباروں میں رحمان رحمان چلتا ہے یہ ٹھیک ہے، عبد الرحمان ہو سکتا ہے، فضل الرحمان ہو سکتا ہے، عطاء الرحمان ہو سکتا ہے، عبید الرحمان ہو سکتا ہے، الرحمان نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں۔ اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ توبہ سورہ توبہ 128۔ یہ صفحہ 207 یا 8۔
اب سب اڑوس پڑوس کو بتاؤ کتنا ہے؟ 200. آیت کا آخری حصہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں کے ساتھ شفقت کرنے والے بہت زیادہ، ان کے ساتھ نہایت مہربان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کرا. رحیم کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولنا اس کی اجازت ہے، لیکن رحمان کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولنا درست ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کو قبول فرمائے، کہیں سنی